ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سید حسن مرتضیٰ جو ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کینیڈا کے عہدیدار مرزا ذوالفقار چودھری صاحب۔ مرزا صاحب، ابھی تک آپ کو حکومت نہیں ملی اور اب آپ لوگ بہت زیادہ جذباتی بھی ہو چکے ہیں۔ پریکٹیکل کچھ اور چیز ہوتی ہے، تھیری کچھ اور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے نظریات ہیں، آپ کی تھیریز ہیں، وہ پریکٹیکل میں جا کے یہ نہ ہو کہ غبارے سے مکمل ہوا نکل آئے، اور حسن مرتضیٰ صاحب نے جن معاملات کی طرف توجہ دی ہے وہ پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں؟ آپ کے کوسچن کا آنسر کرنے سے پہلے میں ایک جو انہوں نے بات کی تھی اس کا جواب دے لوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم محب وطن ہیں، ہمیں محب وطن ہونے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا جی، میں نے کہا جی ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، عمران خان صاحب آپ زیادہ صحیح، ہم کم صحیح، میں نے تو بات لیکن غدار نہیں ہے، غدار کوئی بھی نہیں ہے۔ غداری یا حب الوطنی کی تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ آپ پچھلا اپنا پروگرام دیکھ لیں خود سے، میں نے تو کوئی بات ایسی کی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، یہ کہیں شاید ویسی تو بات نہیں ہوگی، حالانکہ میں تو کسی قسم کی حب الوطنی یا غداری نہیں۔ آپ لوگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں مائنس زرداری صاحب، اس کی وجہ وہ بتائیں، وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہوئے پاکستان کی پریزیڈنسی میں برجمع ہیں۔ پہلے نہیں ہیں، لیکن بہرحال نہیں، یہ پہلے اس لیے ہے کہ جو بھی جیسے لغاری صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ریزائن کیا ممبرشپ سے، پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے انہوں نے ریزائن کیا۔ یہ ابھی تک پریزیڈنٹ اپنا اس کے کو چیئر پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک پارٹی کا کو چیئر پرسن جو کہ پریزیڈنسی میں بیٹھا ہو، یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کے پاس اختیار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت زرداری صاحب با اختیار صدر ہیں؟ ہے اختیار ان کے پاس، اگر اختیار نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ صبح ریزائن کر کے نکل جائیں کہ جی میرے پاس، مجھے رسپانسبلٹی تو دی گئی ہے لیکن میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا ان کو جو صبح اٹھ کے کام یہ کرنا چاہیے نا کہ جی میں رسپانسبلٹی کے ساتھ مجھے اتھارٹی بھی چاہیے، اگر میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو یہ لگی آپ کا پریزیڈنسی پڑی ہوئی ہے، میں اپنا جا کے کیا اتھارٹی آپ کے ذہن میں، کیا اتھارٹی؟ آپ کے کوسچن کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کے پاس اتھارٹی، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم انفلوئنس کر سکے پالیسیز پہ، یہی ہے نا بات، تو اسی کو اتھارٹی کہتے ہیں نا۔ صدر کا ایک آفس ہے کانسٹیٹیوشن میں، ابھی جو بہت زیادہ اختیارات تھے انہوں نے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو دے دیے، اور پارلیمنٹ کے پاس بہت اختیار۔ کیا آپ آنیسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد، جس میں پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جب وہ فیئر نہ ہوگا دوسری پارٹیوں کے ساتھ تو اس کے اگینسٹ اس پارٹی کا کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے؟ 18ویں ترمیم میں شاہ جی سے پوچھ لیتے شاہ جی، ایک وہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں اس وقت، بلاول نے ابھی تک مکمل پارٹی نہیں سنبھالی، تو ان کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب کی موجودگی میں الیکشن ممکن، اور ایک ساتھ اور سوال کا بھی جواب دے دیں کہ بلستان میں، گلگت میں الیکشن ہوئے، آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، اس میں کتنی ریگنگ ہوئی، وہ بھی ایک وجہ ہے ہماری یہ سمجھنے کی کہ پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے، یہ کرنٹ پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے۔ چلیں شاہ جی بتائیے کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں الیکشن بھی منصفانہ ہو جائے؟ بدر صاحب، میں سب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ ملک جو ہے خواہشوں پر نہیں چلتے۔ اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو وہ خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہر خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا جائے۔ جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ صدر جو ہے وہ ان کی سیاسی وابستگی ہے وہ ایک پارٹی کی، میں ایم پی اے ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں، میرے ووٹ سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو کیسے وہ سیاست سے علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ جس کو میں اپنا ووٹ دے رہا ہوں، جس کو میں اپنے ووٹ سے منتخب کر رہا ہوں، وہ اگر میرے سے مل لے تو وہ اس کی سیاسی وابستگی ہوگی۔ ہر پولیٹیشین جو ہے اپنے ووٹر سے نہیں ملتا۔ صدر مملکت سیاسی آدمی ہیں، وہ عہدہ سیاسی ہے اور یہ سیاسی رہنا ہے۔ آئین میں بھی اگر ان کو کوئی اعتراض ہے، آج عدلیہ آزاد ہے، وہاں جائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں۔ عدلیہ آزاد ان کے لیے ہے کہ آپ کے لیے بھی؟ ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے سر، ہائی کورٹ نے ڈیسیژن نہیں دیا ہوا، ان کو نہیں علم۔ یہ اگر مجھے وہ ڈیسیژن دکھا دیں تو میرے ساتھ یہاں میڈیا کے سامنے جو سزا مرضی مجھے دیں، کوئی ڈیسیژن آیا ہوا ہو اس بارے میں
تو یہ لے آئے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ ریزائن کر دیں صدر صاحب۔ اچھا شاہ جی، عدلیہ جو ہے وہ ان کے لیے آزاد ہے، نواز شریف کے لیے آزاد ہے کہ آپ کے لیے بھی آزاد ہے؟ آپ کیا سمجھتے نہیں جی، ہم آزاد عدلیہ میں کوئی شک تو نہیں ہے جی، ساری دنیا کہہ رہی ہے آزاد ہے، آپ نے میرے سے ضرور پوچھنی ہے۔ نہیں آپ یہ ان بتائیں کی آزادی میں ہمارا تو خون گیا ہوا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب صرف آزادی انجوائے کر رہے ہیں، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہم تو زخمی ہوئے ہیں، سارا کچھ ہم نے کیا ہے۔ یہ تو انجوائے کر رہے ہیں، آزادی کو انجوائے کریں، موج کریں، جائیں لے آئیں صدر کی جس حیثیت کو یہ کہہ رہے ہیں۔ انہیں یہاں یہ کہتے ہوئے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سیاسی آدمی ہے اور ایک پارٹی کا وہ چیئرمین ہے لہٰذا وہ صدر نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پریزیڈنٹ ہے جس نے اپنی پارز پارلیمنٹ کو دیں، جس نے تمام تر اپنے اختیارات پارلیمنٹ کے حوالے کیے اور کہا کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، وہ اس ملک کو چلائے۔ ان کو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہ کون آج اپنے اختیارات کسی کو دیتا ہے؟ لیکن ہمارے صدر نے، ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا، اس کی سوورینٹی کے لیے، اس کی سپرمیسی کے لیے جو قربانیاں پریزیڈنٹ نے دی ہیں وہ کسی نے بھی نہیں دی۔ اور پھر میں یہاں یہی کہوں گا کہ ان کی خواہشوں پر نہیں ہونا۔ صدر مملکت ہمارے ووٹوں سے جیت کر آئے ہیں، عوام کے ووٹوں سے جیت کر آئے ہیں۔ یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے کہ اگر یہ کہیں ہاں ان کا ٹائم پورا ہو، یہ اپنا زور آزمائی کریں، اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ گھر چلے جائیں گے، اور اگر عوام دوبارہ انہیں الیکٹ کرتی ہے تو پھر انہیں ماننا چاہیے، عوام کے ووٹوں کا احترام کرنا چاہیے انہیں۔ ذوالفقار صاحب پہلے تو کہا گیا تھا کہ ایک میرا سوال سن لیجئے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو شروع میں جس طرح آپ نے شریف برادران کو رگڑنا شروع کر دیا، لاہور سے ایک جلسہ کیا، تو بات تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کی کہیں بی ٹیم تو نہیں ہے، تو کیا وہ ایک تاثر ابھی ختم ہو چکا ہے؟ وہ نون لیگ کا تھا، نون لیگ نے تو یہی کہا تھا نا کہ آپ لوگ، وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں اور بھی۔ اچھا جو انہوں نے کہا نا کہ مضبوط بنایا پارلیمنٹ کو، ہم بالکل صحیح ہے، ہم ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، لیکن اس میں ایک جو چیز انہوں نے ڈالی ہوئی ہے نا وہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، ان کے اوپر بھی لٹک رہی ہے، جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب اس کے اوپر آئی ہوپ کہ ان کو پتہ ہو اس چیز کا کہ پارٹی کا جو بھی ہیڈ ہوگا وہ کسی بھی وقت ایک لیٹر لکھ کے الیکشن کمیشن کو یا اسپیکر کو، اسمبلی کو، ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے۔ تو ہونا چاہیے، کیسے کیوں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ جو آپ نے لوٹوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، جو آپ نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ لوٹے اکٹھے کر کے حکومت بنا لو، جو ایک آپ کے اس کینیڈا میں کیا طریقہ کار ہے ایک پولیٹیکل پارٹی میں آنے کا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہے، یہاں پری الیکشنز ہوتے ہیں، یہاں وہ اس کا کینڈیڈیچر جو ہے اب آپ اس کو وہ ایز اے ایم این اے یا ایم پی میری اے، بات سن میں ذرا ختم کر لوں پھر آپ کر لیجیے گا۔ ایز اے ایم این اے یا ایم پی اے، آپ پارٹی کا جو ہیڈ ہے، جو آپ کا اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ بھی ہے، اس کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کون؟ میں کر سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں، میں کر سکتا ہوں، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ جناب یہ کہتے ہیں میں کہ اگر مجھے اپنی پارٹی سے اختلاف رائے ہو وہاں پہ پڑا تو میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں اسے ڈسکس بھی کرتا ہوں، میں ان کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، میں ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، جو ایک پولیٹیکل ورکر کا کام ہے وہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کر سکتے ہوتے تو رضا ربانی کی پوزیشن یہ نہ ہوتی، اعتزاز حسن کی پوزیشن اب آج سے 15 دن پہلے والی نہ ہوتی۔ اگر آپ یہ باتیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اچھا رکھیں کسی کو برا رکھیں، اس کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں لوٹے تو کافی اکٹھے ہو گئے تحریک انصاف میں، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی وہ آپ کا سرمایہ ثابت ہوں گے؟ اور مجھے تو کبھی کبھار ایسے لگتا ہے جیسے ایک موقع ایسے آئے، معاف کیجئے گا، مائنڈ نہ کیجئے گا، کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ عمران خان مائنس اور پارٹی تحریک انصاف پارٹی اغوا ہو جائے۔ اچھا بات سنیے، کیونکہ یہ سارے جو ہے نا یہ وہ بہت اغوا برائے تمام والے لوگ ہیں۔ آپ نے کیا، اور یہ بہت زیادہ اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ لوٹے کی ڈیفینیشن کریں، لوٹا ہوتا ہے کیا؟ وہ جو لوٹا وہ ہوتا ہے، لوٹا وہ ہوتا ہے جو کہ اپوزیشن پارٹی میں ہو اور وہ اقتدار کی خاطر گورنمنٹ پارٹی میں چلا جائے، اس کو لوٹا کہتے ہیں، جو مفاد کے لیے اپنے۔ تحریک انصاف کے پاس تو ایک بھی سیٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی، نہ سینٹ میں، نہ کوئی ان کے پاس پاور ہے۔ تو اگر دوسری پارٹیوں سے نکل کے جو کہ پاور میں ہے اس ٹائم پہ، مثال کے طور پر سردار آصف احمد علی، شاہ محمود قریشی، جوید ہاشمی صاحب،
یہ مطلب جوید ہاشمی کو تو میں دوسرا ہیرا کہتا ہوں نا تحریک انصاف میں جو آئے ہیں، ایک ہیرا عمران خان اور دوسرا ہیرا جو ہے جوید ہاشمی. یہ لوگ پاور کو چھوڑ کے آئے ہیں تحریک انصاف میں، تو ان کو لوٹا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، جو بھی تحریک انصاف میں آیا ہے نا، وہ تحریک انصاف کے نظریے کو ایکسیپٹ کر کے آیا ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اب وہ لکھا ہوا ہے کہیں آپ نے نظریہ؟ ہاں جی بالکل سمپل. ہمارا نظریہ انصاف، جسٹس ہے کہ جسٹس ٹو آل مائنورٹیز، آل ویک پیپلس. یہ ہمارا نظریہ. جسٹس سوشل بھی ہو، جسٹس اکنامک بھی ہو، اور دوسرا جسٹس ادبی سی بات ہے یہ ہمارا نظریہ. یہ جو مینیفیسٹو ہیں وہ ان کا سب سے زیادہ اچھا مینیفیسٹو اور سب سے زیادہ الزام پیپلز پارٹی. عمل کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے. اور ہماری گارنٹی یہ ہے، ہماری گارنٹی ہمارے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گارنٹی یہ ہے کہ وہ اگر اپنے نظریے پہ امپلیمنٹ نہ کر سکا تو دوسرے دن ریزائن کر گھر بیٹھ جائے گا. بہت شکریہ جی. وقفے کی طرف چلتے ہیں. اور لوٹا جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو پاکستان کی سیاست میں بڑے بدنام زمانہ لفظ ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں تھوڑی سی بحث کریں گے کہ جو لوٹا ازم ہے اور چھانگا مانگا اور مری کے جو معاملات تھے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. چونکہ یہ جو لوٹا ازم ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ منصفانہ الیکشن میں یہ بھی رکاوٹ ہے. اور ہوا کا رخ دیکھ کر جو دوسرے درخت پر چڑیاں بیٹھ جاتی ہیں وہ اس درخت تک کب تک بیٹھی رہتی ہیں اور کب اڑ جاتی ہیں. وقفے کے بعد اسی موضوع کی طرف واپس آئیں گے. پروگرام ہماری بھی سنو میں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.